اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل ہم نے سورۃ صاد کی آخر تک تلاوت کر لی تھی اور آیت نمبر 70 تک کی تفسیر بھی ہم نے کر لی تھی۔ اس کے بعد باقی آیات کی تفسیر مکمل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ اذ جب کہ کہا تیرے رب نے للملائکہ فرشتوں سے انی خالق بشرا من طین کہ بے شک میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو، انسان کو، من طین مٹی سے۔ اور تین اس مٹی کو کہتے ہیں کہ جس میں پانی ملا ہو۔ قرآن کریم میں ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں تراب، اور وہ تراب وہ ہوتی ہے جو بغیر پانی کے ہو، اور جس مٹی میں پانی ملا ہو اس کو تین کا نام دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فرشتوں سے کہا کہ میں بنانے والا ہوں اس بشر کو، انسان کو، مٹی سے۔ اور اس کا ذکر ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی، اور مختلف یعنی کہ اور جگہوں پر بھی، سورۃ الاعراف میں بھی کافی تفصیل سے اللہ نے ذکر کیا ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، ان کے پیدا ہونے کا، اور کس طرح سے اللہ نے کن مراحل سے ان کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے جس طرح کہ سورۃ الحجر میں ہم نے پڑھا تھا کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ مٹی لائے، اور وہ مٹی کو جو ہے گوندا گیا حتیٰ کہ وہ صلصال من حمأ مسنون جس کا ذکر آیا سورۃ الحجر میں، حتیٰ کہ وہ مٹی جو ہے وہ کیچڑ، یعنی اس کو پانی سے بھگویا گیا حتیٰ کہ وہ کیچڑ کی شکل اختیار کر گئی۔ اس کے بعد اس مٹی سے جو چکنی ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے آدم کا ڈھانچہ بنایا، اور ڈھانچہ بنانے کے بعد جس طرح اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کا ڈھانچہ بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کا اس میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی۔ تو یہ وہ تفصیلات ہیں جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، لیکن آج ہم کچھ مزید یعنی اس میں جو بیانات ہیں اس کو ذکر کریں گے، اور سابقہ تفصیلات کا ذکر کرتے چلے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، یعنی کہ جب ہم سابقہ آیات میں پڑھا کہ فرشتوں کی بحث کیا ہوتی ہے آپس میں، اور فرشتوں کی آپس میں بات چیت کیا ہوتی ہے، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اذ قال ربک، کہ اس میں وہ یاد کرو کہ جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے انی خالق بشر من طین کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو مٹی سے، فاذا سویتہ پس جب میں اس کو بنا چکوں، اور بنانے کا معنی یعنی اس کا ڈھانچہ تیار کر دوں۔ اور آدم علیہ السلام کی خصوصیات جو ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جس طرح کہ آگے ذکر بھی آ رہا ہے انہی آیات کے اندر بھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تو اسی طرح قیامت کے دن بھی شفاعت کبریٰ کی جو حدیث ہے اس میں بھی لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تاکہ وہ لوگوں کی سفارش کرے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ تو وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُ پس جب اس کو بنا چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور اس میں ڈال دوں من روحی اپنی طرف سے روح۔ من جو ہے یہاں پر یہ ابتدائیہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے روح، اور یہ اس کا معنی نہیں کہ اس میں ڈال دوں اپنی روح، کیونکہ اپنی روح ہونے کا معنی کہ پھر آدم علیہ السلام بھی اللہ کی روح ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من روحی اپنی طرف سے روح۔ تو یعنی کہ یہ چیز یعنی کہ اس چیز کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہیں کہ اللہ نے اپنی روح ڈالی اس میں، تو پھر آدم بھی اللہ کا حصہ ہو گئے اور اللہ کا جز بن گئے، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد کہ اللہ وہ ذات ہے جو صمد ہے کہ جس کے کوئی حصے اجزاء نہیں ہیں۔ تو فرمایا اس میں جب میں میری طرف سے روح ڈال دوں، اور یہ بھی آدم علیہ السلام کی ایک دوسری خصوصیت ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو جو بنایا، اور دوسری ان کی خصوصیت کہ اپنی طرف سے روح ڈالی۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ روح تو سبھی مخلوقات میں جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کا اس روح کو اپنی طرف منسوب کرنا اس کی تشریف اور اس کی تکریم کے لیے ہے، کہ جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ان کے بارے میں فرمایا، تو اللہ تعالیٰ بعض مخلوقات کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اگرچہ سبھی مخلوقات اللہ ہی کی ہیں،
تو ان کا اللہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے کے اندر اس چیز کی عزت اور اس کا احترام اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چیز کا اکرام جو ہے اس کا معنی واضح ہوتا ہے۔ فقعوا له ساجدین، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہ جب آدم کو بنا چکوں اور اس میں اپنی طرف سے روح ڈال دوں تو اس کے لیے گر پڑو سجدہ میں، فقعوا له، گر پڑو اس کے لیے ساجدین سجدہ میں۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، پس سجدہ کیا فرشتوں نے سبھی کے سبھی نے، سجد الملائکہ سجدہ کے فرشتوں نے، کلہم سبھی نے، اجمعون یعنی اجمعون اس کی تاکید ہے، اس کے لیے ہم کہیں گے سب کے سب یا سبھی نے مل کر، الا ابلیس، سوائے ابلیس ہے، ابلیس کے استکبارہ جس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ یہاں پر ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ سجدہ آدم علیہ السلام کو جو کیا گیا تھا کس چیز کا سجدہ تھا، کیا سجدہ عبادت ہے یا سجدہ تعظیمی ہے؟ تو حقیقت میں یہ سجدہ تعظیمی ہے آدم علیہ السلام کے لیے، اور اللہ کے حکم کے حوالے سے سجدہ عبادت ہے، کیونکہ یہ سجدہ اللہ کے حکم سے تھا، فرشتوں نے خود نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس حکم کو بجا لانا فرشتوں کا کوئی شک نہیں کہ اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کے سامنے ان کا جھکنا، ان کا سجدہ کرنا، یہ ان کی تعظیم کے تو، اور اس سجدے کے اندر یعنی کسی کے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی دیر سے دلیل نہیں لے سکتا کہ ہم پھر اس کا معنی کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سجدہ اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس چیز کا بھی حکم دینا چاہے دے سکتا ہے، اور بندہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، نہ کہ وہ اس مخلوق کی یا اس چیز کی عبادت کر رہا ہے جس کے سامنے وہ جھک رہا ہے۔ اور اسی ضمن میں جس طرح کہ بیت اللہ کا طواف ہے، اللہ نے بیت اللہ کا طواف کرنے کا حکم دیا ہے، تو بیت اللہ کا طواف کرنے کا حکم دینے کا معنی یا بیت اللہ کا طواف کرنے کا معنی یہ نہیں کہ بیت اللہ بذات خود اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے یعنی کہ یہ چیز کی جائے، لیکن ہم اس کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح حجر اسود کا بوسہ لینا ہے، اس کو بوسہ کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجر اسود کو بوسہ دیا تو کیا فرمایا؟ عالم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک ابدا، اور اگر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجر اسود کو بوسہ دینا کس لیے تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا، نہ کہ بذات خود حجر اسود جو ہے وہ کسی نفع نقصان کا مالک ہے یا اس میں کسی طرح کی حاجتیں پوری ہونے یا مشکلات دور ہونے کا اللہ نے اس کے اندر کوئی اختیار رکھا ہے، ایسی چیز نہیں۔ تو یہاں پر بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا فرشتوں کا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، تو ماتا اللہ تعالیٰ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اور سبھی کے سبھی فرشتوں نے مل کر سجدہ کیا، اور فرشتے چونکہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں کہ جو اللہ کے حکم کے ہر وقت تابع ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے وہ کر ڈالتے ہیں اور کسی بات میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب ابلیس کا یہاں پر ذکر کیوں آیا؟ اس میں علماء کے مختلف رائے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ بعض علماء کی رائے ہے کہ ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا، اس لیے وہ اس خطاب میں شامل ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں نے سبھی نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ لیکن جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، بلکہ ابلیس جو ہے وہ جن ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں اس کو واضح طور پر بیان ہے، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ تھا وہ جنوں میں سے۔ تو ابلیس جو ہے علماء کے صحیح قول کے مطابق وہ، اور قرآن کریم کے صاف اور صریح الفاظ کے مطابق ابلیس فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے ہے۔ لیکن چونکہ جس وقت اللہ نے خطاب کیا مسلمان یعنی کہ فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا، تو ابلیس بھی وہاں پر موجود تھا، اور ابلیس بھی اس خطاب میں شامل ہوا، ابلیس بھی اس خطاب میں شامل تھا، اگرچہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، تو اس پر بھی سجدہ کرنا فرض تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا یہاں پر الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اللہ نے اس کی وجہ بیان کی، استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، اور تکبر کی وجہ اس سے آگے بیان ہو رہی ہے
کہ اس نے تکبر کیوں کیا تھا، کیا وجہ تھی کہ اس نے آدم کو سجدہ نہ کیا. تو وہ تکبر کرنے کی وجہ سے، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ہو گیا وہ کافروں میں سے. یعنی یہاں پر جو صحیح معنی کانا کا یعنی ہو جانے کا، نہ کہ وہ پہلے سے کافر تھا، بلکہ حقیقت کیا تھی کہ ابلیس اللہ تعالیٰ کا پہلے فرمانبرداروں میں سے تھا، ایمان والوں میں سے تھا، لیکن جب اس نے آدم کو سجدہ نہ کیا تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کافر ہوا. کان من الکافرین ہو گیا وہ کافروں میں سے. اللہ ماتا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے ابلیس، ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا، ان تسجد کہ تو سجدہ کرے، لما خلقت بیدی، اس کو جس کو میں نے پیدا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے، کہ جس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے میں نے پیدا کیا ہے، تجھے کس چیز نے روکا اس کو سجدہ کرنے سے. سب سے پہلے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا دونوں ہاتھوں کا ذکر ہونا یہاں پر بھی ہے، اور قرآن کریم کی اور بھی کئی آیات میں ہے، جس طرح کہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ کھلے ہیں. تو دونوں ہاتھوں کا ذکر ہونا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے وہ دونوں ہاتھ حقیقی ہاتھ ہیں، لیکن جس طرح کہ اللہ کے ذات کے لائق ہیں. اور یہ بھی وہ عقیدہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی، جاننے کی ضرورت ہے. اہل سنہ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو بھی صفات ذکر کی ہیں، چاہے وہ اس کی ذات سے متعلقہ ہوں یا اس کے افعال سے متعلقہ ہوں، وہ سبھی صفات حقیقی ہیں اور حقیقی معنوں میں ہیں، وہ مجاز نہیں ہیں. کیونکہ بعض لوگوں نے یہاں پر اس طرح کے اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے ان کی تعویلیں کرنے کی یا ان کا انکار کرنے کی کوشش کی یا ان کے معنی بدلنے کی کوشش کی. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے حوالے سے بعض اوقات ہم اس کا اردو ترجمہ پڑھتے ہیں دست قدرت، اور دست قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ترجمہ نہیں ہے. دست قدرت کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کا وہ ہاتھ جو اس کی قدرت کا ہاتھ ہے، یعنی حقیقی ہاتھ کا انکار ہوتا ہے. اور کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم یا احادیث میں، صحیح احادیث میں اللہ نے جو چیز بیان کی ہے اپنی ذات کے بارے میں، اس کا انکار بہت بڑا جرم ہے، بلکہ کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. اس لیے اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں، اللہ نے جو بیان کیے ہیں، ہم ان سبھی پر ایمان لاتے ہیں، بغیر کسی چیز کا انکار کیے اور بغیر ان کی تحریف کیے، ان کے معنی کو بدلے، اور نہ ہی ان کی مثالیں پیش کیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی نعوذ باللہ فلاں کے ہاتھ جیسا ہے یا فلاں کے مخلوق کے ہاتھ جیسا ہے. نہ اس کی مثالیں بھی بیان کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، کیونکہ صرف اللہ نے اپنے ہاتھ کے بارے میں بیان کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ بیان نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے اور کس کیفیت میں ہے. تو چنانچہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہے ہم ان کو ثابت کرتے ہیں بغیر انکار کے، بغیر تحریف کے، بغیر اس کی مثالیں پیش کیے یا اس کی تمثیل دیے، اور نہ ہی اس کی کیفیت بیان کیے. تو اور یہاں پر دلیل کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہاتھ حقیقی ہے، وہ دست قدرت یا کوئی وہ صرف قوت طاقت نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کا کہ مثنیٰ کے انداز سے ذکر کیا، تثنیہ کے انداز ہے، یعنی دو ہاتھ. تو اگر قدرت جو ہے یا طاقت کا معنی کرتے ہیں تو وہ دو طاقتیں نہیں، طاقت ایک ہی چیز ہوتی ہے. اسی طرح بعض لوگوں نے ہاتھ کا معنی کیا ہے نعمت، اور نعمت بھی اس میں جنس ہے جس میں ساری نعمتیں آتی ہیں، وہ دو نعمتیں نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ کو دو کے ساتھ دو کے لفظ سے ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہاتھ حقیقی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے، جس کو ہم نہیں جانتے کہ اس کی کیفیت کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات کا اس بات کرنے سے کوئی اللہ کی تشبیہ ثابت نہیں ہوتی. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ جس اللہ کی ذات کے لائق ہے، تو پھر یہ معنی نہیں کہ وہ اللہ کا ہاتھ ہمارے جیسا ہے، کسی مخلوق جیسا ہے. تو اللہ ماتا ہے کہ ابلیس تم کو کس چیز نے روکا، منع کیا کہ تو اس کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو استکبرت، تو نے تکبر کیا، بڑا ہو گیا ہے، یا کنت من العالین، یا پھر تو اونچے لوگوں میں سے ہے. یعنی یا تو نے ابھی تکبر کیا ہے اور تکبر اور عناد کے انداز سے تو نے سجدہ نہیں کیا، یا کہ تو سمجھتا ہے کہ تو بڑا ہے. اور حقیقت میں دونوں لفظ ہی قریب قریب ہیں، کیونکہ تکبر ہوتا ہی اس وقت ہے جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. تو کیا تو نے تکبر کیا ہے، ام کنت من العالین، یا تو اونچی چیزوں یعنی کہ اونچی مخلوقات میں سے ہے، اس لیے تو سمجھتا ہے کہ میں یعنی کہ آدم اس لائق نہیں کہ اس کو میں سجدہ کروں. تو ابلیس نے کیا جواب دیا؟ قال انا خیر منہ، اس نے کہا کہ میں
اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، بہتر کیوں ہوں؟ اس نے اپنی وجہ بیان کی، اس نے اپنی تعلیل بیان کی۔ کیا بیان کیا؟ خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب ہم پہلے بھی اس بات کا ذکر کرتے آئے ہیں کہ شیطان کی یہ حجت پہلی بات تو دلیل کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے۔ تو شیطان کا اپنے آپ کو قیاس کرنا اس لحاظ سے، یہ کہنا کہ میں چونکہ آگ سے پیدا ہوں اور آدم مٹی سے ہے تو اس لحاظ سے میں بہتر ہوں، یہ دلیل کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اس لیے اس چیز کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور ایسے ہی ہر وہ مسئلہ دین کا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، وہاں پر انسان کو اجازت نہیں کہ اپنی عقل سے کام لے کہ میری عقل یہ کہتی ہے اور میرا دماغ یہ کہتا ہے اور میری یہ رائے ہے، اور ایسا کرنا حقیقت میں شیطان کا منہج ہے۔ قرآن و سنت کی مخالفت میں اپنی رائے کو کھڑا کرنا یا کسی کی رائے کو قائم کرنا، یہ حقیقت میں شیطان کا منہج یہی ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے اس کو پیش کیا، کیونکہ میں بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوں اور یہ مٹی سے ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے یا اس کے رسول کے حکم کے خلاف اپنی رائے کو قائم کرنا یہ شیطانی طریقہ ہے، اس کا منہج ہے۔ دوسری بات، شیطان کا یہ کہنا کہ میں بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے ہے آدم، یہ بھی اس کا فلسفہ جو ہے، اس کی جو یعنی کہ بات ہے، غلط ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آگ اور مٹی میں سے کیا بہتر ہے۔ کسی مخلوق کو، شیطان ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو اس چیز کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، حقیقی معنوں میں بھی، عقلی طور پر بھی دیکھا جائے کہ آگ بہتر ہے یا مٹی بہتر ہے، اس میں علماء نے کافی اس میں تفصیل بیان کی ہے کہ مٹی کی آگ کے مقابلے میں کیا کیا فضیلتیں ہیں اور کیا کیا بہتریاں ہیں۔ کہ آگ کے اندر تیش ہے، بھڑکنا ہے، اور ایک صرف وقتی طور پر اس کا ابھرنا ہے، اس کے بعد ختم ہو جانا ہے، اس طرح کی آگ کی کیفیت ہے۔ اور جب کہ مٹی کے اندر ایک کیا ہے، ایک یعنی کہ پائیداری ہے، ثبوت ہے، کس چیز کا ثابت رہنا ہے، باقی جاری ساری رہنا ہے۔ اس میں ٹھنڈا مزاج ہونے کا معنی بھی ملتا ہے اور ثابت قدمی کا معنی ملتا ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ دونوں کے اندر عقلی لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت بڑا فرق ہے۔ کہاں ایک طرف تیش ہو، جذبات ہوں، اور ایک طرف اس کے مقابلے میں انسان کوئی بھی چیز کرتے ہوئے یا کوئی بھی مخلوق کو کام کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ یعنی کہ عقل سے اور اپنے ٹھنڈے دل کے ساتھ اس کو سوچ بچار کر کرے، تو دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ اور دوسرا، آگ جو ہے وہ صرف ایک شعلہ کی طرح ایک وقت میں بھڑکتی اٹھتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، جبکہ مٹی جو ہے وہ ثابت اور باقی رہتی ہے۔ تو اس لیے عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو شیطان کی یہ حجت جو ہے حقیقت میں صرف اس کا یعنی کہ اس کا اپنا وہم تھا، جو حقیقت کے سراسر خلاف تھی، اللہ کے حکم کے بھی خلاف ہے اور حقیقت بھی اس کے بھی خلاف۔ تو اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ ہمیں اس جملے کے اندر، ان آیات کے اندر ایک مزید جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں اپنی رائے، اپنی ان چیزوں کو کھڑا کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور کسی چیز کو اپنی رائے سے ہی بہتر بنا دینا، یہ بھی یعنی شیطان کا طریقہ، اس کا منہج ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا منہج اس کا طریقہ ہے۔ کیونکہ اس میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم کی کیا ان کی منزلت ہے، کیا ان کا مرتبہ مقام ہے۔ اور ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم کی حیثیت، اس کا مرتبہ مقام فرشتوں سے بڑھ کر تھا، ورنہ عموماً یعنی کہ عقلی طور پر یعنی کہ جو سجدہ کرنے کے حوالے سے یا کسی کی تکریم یا احترام کرنے کے حوالے سے ہمیشہ چھوٹا بڑے کی احترام کرتا ہے، نہ کہ بڑا جو ہے چھوٹے کا احترام کرے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے۔ تو اس میں اس بات کا معنی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم کا مرتبہ مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کا قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہوں پر اس کی یعنی کہ دلیلیں ملتی ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت اور تکریم دی۔ اور اسی سورۃ بینہ میں اللہ نے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک ھم خیر البریہ، کہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے کون ہیں؟ کہ جو سب سے بہترین مخلوق ہیں۔
اب بہترین مخلوق ہونے کا معنی کہ فرشتے بھی مخلوق ہے، شیطان بھی مخلوق ہے، ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے ہیں۔ تو علی کل حال اس میں علماء کا اختلاف ہے، کیا انسان فرشتوں سے بہتر ہے یا نہیں ہے، لیکن کوئی شک نہیں کہ اگر نیک، متقی، پرہیزگار، توحید و سنت پر چلنے والا شخص ہے تو اس کا یعنی کہ اس کی یہ چیز جو ہے اس کو فرشتوں سے بہتر بنا دیتی ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ فرشتے وہ مخلوق ہے کہ جن کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کے ہاں نافرمانی کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو کوئی نافرمانی پر ابھارنے والی چیز ہے، جبکہ انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اختیارات دیے ہیں، اور اس کو گمراہ کرنے کے بہکانے کے لیے طرح طرح کی ایسی اس کے ساتھ چیزیں لگا دی ہیں کہ جو اس کو بہکاتی ہیں۔ تو انسان اگر ان چیزوں سے بچ کر پھر بھی اللہ کے حکم پر چلتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے، تو کوئی شک نہیں کہ اس کا اس لحاظ سے فرشتوں سے بہتر ہونا یعنی واضح ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ نے فرمایا شیطان کو کہ فاخرج منها، پس نکل جا یہاں سے، انک رجیم، فإنک رجیم، بے شک تو رندا ہوا دھتکارا ہے۔ اب کہاں سے نکلنے کا حکم دیا؟ ہم نے اس کا بھی ذکر کیا تھا پہلے بھی کہ یا تو اس مرتبہ مقام سے جو کہ ابلیس کو ملا ہوا تھا، کہ اس مرتبہ مقام سے جو تجھ کو دیا گیا ہے اس سے نکل جا، اور اس سے نکل کر کیا ہے، اب تو سجدہ نہ کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے اللہ کے دربار میں دھتکار دیا گیا ہے، رندا ہوا بن گیا ہے اور مردود ہو گیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک میری تیرے اوپر لعنت ہے، یعنی میری لعنت ہے تیرے اوپر، إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک۔ اور قیامت کے دن تک اس لعنت کے ہونے کا یہ لفظ ہم کو کیا معنی دیتا ہے کہ کس قدر بڑی لعنت ہے کہ جو قیامت کے دن تک جاری رہنے والی ہے۔ اور لعنت ہوتی کیا ہے؟ لعنت کے بارے میں ہم پہلے ذکر کرتے چلے آئے ہیں کہ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری، کہ اللہ جس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رحمت سے دوری کو معمولی بات نہیں، کہ جب انسان یا کوئی بھی مخلوق اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے تو ہر طرح کی خیر اس سے ختم ہو جاتی ہے، یعنی نہ وہ اللہ کے کسی رحم و کرم کا حقدار رہتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بخشش مغفرت کی اس کے لیے باقی رہتی ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور اس کے لیے انعام اور یہ چیز باقی رہتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے کسی پر لعنت ڈالنا حقیقت میں بہت بڑا ایک عذاب کی شکل ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک تیرے اوپر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اور اس سے پہلے کہ آگے چلے یہاں پر ہمیں ایک سبق ملتا ہے یہاں پہ آیات کے اندر، کہ شیطان جس نے صرف ایک سجدہ نہ کیا، اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی کی، اور اس سے پہلے اگرچہ وہ اللہ کا بڑا مطیع فرمانبردار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کر کے، ایک سجدہ نہ کر کے اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا، رندا ہوا بن گیا، اور اس کے اوپر قیامت تک کے لیے لعنتیں پڑھنے کا اس کے لیے وعدہ ہو گیا۔ تو اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ اگر شیطان ایک نافرمانی کر کے، اللہ کو ایک سجدہ نہ کر کے اس قدر سزا کا مستحق بنتا ہے، تو ایسے لوگوں کا کیا حال ہے کہ جو دن رات اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور دن رات میں کتنے سجدوں کو چھوڑتے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ کتنے سجدے ہیں دن رات میں، نمازوں کے، فرض نمازوں کے ہوں یا نوافل کے ہوں، اور خصوصاً ہم فرائض کی بات کرتے ہیں کیونکہ اصل جس چیز کا حساب ہے وہ فرائض ہیں۔ تو کتنے سجدے ہیں جو دن رات میں چھوڑتے ہیں، اور پھر بھی یہ کہیں کہ ہم جنت کے حقدار ہیں یا اللہ کی رحمتیں ہم پر ہونی چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام سبھی کے لیے ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون سبھی کے لیے ایک ہے۔ یہ نہیں کہ شیطان کے لیے اوپر اللہ تعالیٰ کے خاص اس کا غضب تھا، اور کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے تو اللہ کے اس غضب سے جو ہے وہ یعنی کہ پاک ہے، اس سے مبرہ ہے یا اس سے محفوظ ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو بھی کفر کرتا ہے، جو بھی اللہ کے حکم کی عدولی کرتا ہے، وہ سبھی کے لیے اللہ کی سزا وہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک سبق ملتا ہے کہ ایک سجدہ نہ کر کے شیطان اگر اس قدر اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرتا ہے تو ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ دن رات اللہ کا حکم کی نافرمانی کر کے اور سجدے نہ کر کے وہ کس قدر بڑے مجرم بن رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، شیطان کہتا ہے اے میرے رب فانذرنی، مجھے ڈھیل دے، مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب ان کو اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن تک مجھے ڈھیل اور مہلت دے۔ قال فانک من المنظرین، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تو ہے ڈھیل دی جانے والوں میں سے۔ اس میں بھی یہاں پر دیکھیے
ایک طرف تو شیطان کی ہٹ درمی اور شیطان کا اس کا عناد اور تکبر جو یہاں پر ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ پہلے تو اس نے سجدہ نہ کیا، انکار کیا، اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ جو اس نے بیان کی وہ جس کو کہتے ہیں کہ جو اس کے گناہ سے بدتر تھی، عربی میں کہا جاتا ہے العذر اقبح من الذنب، کہ گناہ تو جو کیا ہے وہ کیا ہے، لیکن گناہ کے لیے جو عذر بہانہ پیش کیا جا رہا ہے وہ اس گناہ سے بدتر۔ تو سجدہ نہ کرنے کا جو گناہ تھا وہ تو تھا، لیکن اس پر جو اس نے ہیلا بہانہ یا اس کی اپنی حجت پیش کی وہ اس گناہ سے بدتر تھی، اور پھر مزید اس کا اس پر جو ہے مصر رہنا، اپنے اس گناہ پر جاری رہنا، مصر رہنا، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے اللہ تعالیٰ کے غضب و غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے۔ ورنہ اگر کوئی غلطی کر کے گناہ کر کے اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف لوٹنا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے کہ جو گناہ کرے اور اللہ سے توبہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے گناہ کے بعد توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں جو سب سے بڑی غضب و غضب کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ کہ جب انسان تکبر اور عناد میں آ کر، ہٹ درمی میں آ کر، تعصب میں آ کر اس انداز سے شیطان کا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ اپنی ہٹ درمی میں جاری رہتا ہے اور اپنے عناد پر اور ضد پر جاری رہتا ہے اور حق کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور بلکہ مزید اپنے اس کفر بے ایمانی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو چنانچہ شیطان نے بجائے اللہ کی طرف لوٹنے کے کیا کہتا ہے؟ قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، اگر تو نے مجھے دھتکار ہی دیا ہے، مجھے لعنتی بنا ہی دیا ہے، تو پھر مجھے اس وقت تک مہلت دے، ڈھیل دے، جب ان کو اٹھایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا لوگوں کو قیامت کے دن۔ قال فانک من المنظرین، تو اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تو ہے ان لوگوں میں سے، ان میں سے جن کو ڈھیل مہلت دی جاتی ہے۔ اور اس میں بھی ہمیں جس بات کا معنی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا کو بھی قبول کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا سنتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا بھی مجرم کیوں نہ ہو۔ اگر شیطان سے بڑھ کر کوئی مجرم نہیں ہو سکتا تو اور اللہ اس کی دعا کو قبول کر رہا ہے، تو اس میں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ ہم انسانوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے کس قدر ضرورت ہے اللہ کی طرف لوٹنے کی، کہ اللہ تعالیٰ کس قدر بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، بشرطے کہ بندہ اللہ کی طرف لوٹنے والا ہو۔ اگر شیطان کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کر سکتا ہے تو ہماری دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ تو میں قال فإنک من المنظرین، فرماتا اللہ تعالیٰ کہ بے شک تجھے ڈھیل دی جاتی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، اس وقت تک، اس دن تک جس کا وہ، یعنی اس وقت تک، یعنی اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے، مقرر ہے، یعنی قیامت کے دن تک۔ اب معلوم کس کو ہے؟ وہ معلوم اللہ کو ہے، کیونکہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اخبرنی عن الساعہ، کہ مجھے بتاؤ کہ قیامت کب ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی، تو آپ نے کیا فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ نہیں ہے جس سے تم پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے بہتر جانتا۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا کئی بار ذکر کیا ہے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ سے ہٹ کر کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو مایا کہ الی یوم الوقت المعلوم، تو اللہ فرماتا ہے کہ تجھے ڈھیل مہلت دی جاتی ہے اس وقت تک یا اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے، قیامت کا دن معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اگرچہ اللہ نے اس علم کو اپنی مخلوقات سے پوشیدہ رکھا ہے۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اب شیطان کی مزید اس کی بدماشی، اس کی ہٹ درمی کیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سے مہلت لینے کے بعد اب اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کا اس کا جو ارادہ ہے اس کا وہ اعلان کرتا ہے، نہ کہ دل میں رکھتا ہے بلکہ اس کا اعلان کرتا ہے، اور اعلان بھی اللہ کی قسم کھاتے ہوئے۔ قال کہتا ہے فبعزتی، کا تیری عزت کی قسم، لاغوینہم، لام تاکید کے لیے اور آگے نون جو لگا یہ بھی تاکید کے لیے، کہ میں یقیناً ضرور ان کو سبھی کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، اجمعین، سبھی کے سبھی کو، ان سبھی کے سبھی کو میں ضرور بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں، جو تیری طرف سے خالص کیے گئے ہیں، جن کو تو نے بچانا ہے۔ تو یہاں بھی ہمیں شیطان کی یہ یعنی کہ اس کا یہ اعلان، جس میں انسان کی سب سے بڑی دشمنی کا اعلان ہے، اس نے انسان کو کوئی جانی نقصان دینے کا وعدہ نہیں کیا، انسان کے مال کا نقصان کرنے کا وعدہ نہیں کیا، اور کسی چیز کے نہیں، بلکہ اس کو گمراہ کرنے کا، بہکانے کا اس نے جو وعدہ کیا ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑا نقصان اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ گمراہی ہے
اور صراط مستقیم سے، ہدایت سے اس کا ہٹ جانا ہے، کہ جس کے نتیجے میں ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے۔ تو شیطان نے اس بات کا اعلان کیا باقاعدہ کہ میں اس انسان کو، آدم کی اولاد کو، اس کی اولاد کو جہاں تک ممکن ہوا ان کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا۔ اور اللہ نے اس کے بہکانے کے انداز بھی مختلف صورتوں میں بیان کیے، جس طرح کہ ہم سورۃ الاعراف میں پڑھ آئے ہیں کہ ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، دائیں بائیں، ہر طرف سے شیطان جو ہے کس طرح شیطان کی کوششیں ہیں گمراہ کرنے کی۔ اور سورۃ النحل میں ہم نے پڑھا تھا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو شیطان مردود کی۔ وہ کیا ہے؟ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ شیطان کا ان پر زور نہیں چلتا کہ جو ایمان والے اور اللہ پر یقین توکل کرنے والے ہیں۔ تو اس یہاں پر شیطان نے کہا کہ میں سبھی کو گمراہ کروں گا یقیناً ضرور، سوائے تیرے جو خالص کیے ہوئے بندے ہیں۔ وہ خالص کیے بندے وہ کون سے ہیں؟ کہ جن کا سورۃ النحل میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ شیطان کا زور ان پر نہیں چلتا کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے یا اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، لیکن وہ ایمان جو سچا ایمان ہو، خالص توحید کا ایمان اور اللہ پر یقین اور توکل یعنی کہ بھروسہ، کہ جب یہ ہوتا ہے تو پھر شیطان کا ایسے لوگوں پر زور نہیں چلتا اور نہ شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں۔ اور شیطان کے بہکاوے میں کون آتے ہیں؟ اللہ نے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، کہ شیطان کا زور انہی پر چلتا ہے جو شیطان سے دوستی لگانے والے ہیں، شیطان کے رستوں پر چلنے والے ہیں اور شرک کرنے والے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ شرک سب سے بڑا وہ گمراہی کا رستہ ہے کہ جو شیطان کے دروازے کھولتا ہے، اور بلکہ یہی سب سے بڑا جرم ہے جو کائنات میں ہو سکتا ہو۔ جب انسان یہ کر دیتا ہے تو پھر شیطان کے ہر طرح کے اس کے لیے رستے کھل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح شیطان کے ساتھ دوستی لگانے کا معنی کہ شیطان کے رستوں پر چلنا، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں یعنی کہ جس قدر، یعنی دوسرے الفاظ میں کہیں گے کہ آدمی جس قدر توحید پر ہے، سنت پر ہے، کتاب و سنت کے منہج پر ہے، نیکی تقوی کے اوپر ہے، اسی قدر وہ شیطان سے محفوظ ہے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچتا ہے۔ اور جس قدر کوئی انسان جو ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے، شرک پر ہے، توحید سے دور ہے یا اس کے توحید میں خلل ہے، سنت سے دور ہے اور کتاب و سنت کے منہج سے دور ہے، اللہ اس کی نافرمانی پر ہے، اسی قدر شیطان کو ایسے لوگوں پر جو ہے ان کو گمراہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو میں کہ عزت اللہ کی قسم کھاتے ہوئے فرماتا ہے کہ میں ان ضرور سبھی کے سبھی لوگوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے وہ بندے جن کو جو خالص کیے چنے ہوئے ہیں۔ قال فالحق والحق اقول، تو اللہ فرماتا ہے کہ پس حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں۔ اللہ نے بات کی تاکید کرتے ہوئے اور بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا فرمایا کہ جس طرح تو نے قسمیں کھا کر اور یہ تاکیدیں کر کے کہا ہے کہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، ایسے ہی اس کے مد مقابل اللہ نے بھی اس کو جواب دیا کہ فالحق، حق جو ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں، فالحق والحق اقول، کہ میں حق ہی کہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بھر کے رہوں گا۔ یہاں پر بھی لام شروع میں جو لگا ہے اور آگے آخر میں املأن کے نون جو لگا آخر میں جس پر شد ہے، یہ دونوں تاکید کے لیے کہ میں ضرور یقیناً بھر کے رہوں گا جہنم کو، من کا تجھ سے، وممن تبعک اور جو بھی تیری پیروی کرے گا، منہم ان میں سے، اجمعین سبھی کے سبھی کے، کہ شیطان ابلیس تو اور جو بھی تیری پیروی کرنے والے ہیں ان میں سے، ان سبھی کے سے ضرور جہنم کو بھر کے رہوں گا۔ اور یہاں پر ہمیں جو سبق ملتا ہے اس آیت کے اندر، اللہ تعالیٰ کا اس قدر تاکید کے ساتھ یہ بات کرنا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کس قدر پورا ہونے والا ہے۔ اور اسی لیے قیامت کے دن جہنم کہے گی کہ اللہ تیرا وعدہ تھا مجھ کو بھرنے کا، تو اے اللہ اپنے وعدے کو پورا کر۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جہنم کے اوپر اپنا پاؤں رکھے گا جس سے جہنم سکڑے گی اور کہے گی قط یعنی کافی ہے، کافی ہے، یعنی اس کا معنی کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ بھر کے رہے گا، اور بھرنے کے معنی کہ شیطان اور جو بھی اس کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اب یہ کتنے ہیں جس سے جہنم بھرے گی؟ اس کے بارے میں جس طرح صحیح حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم کو کہے گا، اے آدم جہنم کے لوگوں کو اپنی اولاد میں سے جو جہنم کے لوگ ان کو نکال۔ تو آدم پوچھے گا اللہ کتنے لوگوں کو نکالوں؟ تو حکم ہوگا کہ 1000 میں سے 999، یعنی صرف 1000 میں سے ایک ہے جو جہنم سے بچنے والا ہے، باقی سبھی جہنم کو جانے والے ہیں۔ تو آپ مانتے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب
بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، جس کے بارے میں اللہ سورہ مزمل میں فرماتا ہے کہ جو بچے بوڑھے ہو جائیں گے، تو یہ وقت ہے کہ جو بڑی شدت کا وقت ہے کہ جب اس قدر بڑی یعنی کہ مخلوق کو جہنم کا آرڈر ہوگا اور حکم ہوگا۔ اور واقعی اگر ہم آج دیکھتے ہیں کہ گمراہی کا حال کیا ہے، کس قدر گمراہی ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں کفر کا کیا دورہ ہے اور کس قدر کفر ہے، اور بذات خود مسلمان کہلانے والے کس قدر گمراہیوں کا شکار ہیں، تو یہ چیز دور نہیں ہے۔ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ آپ صحابہ کرام کو جب اس بات کی فکر ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کون پھر خوش قسمت ہوگا جو جنت میں جانے والا، اگر 999 جہنم میں جانے والے، تو آپ فرمایا کہ تمہارے ساتھ ایک ایسی قوم ہے کہ جو جہاں بھی ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے، اور وہ کون ہے؟ یاجوج ماجوج ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قدر تاکید سے بیان ہونا، اس بات انسان کو وارننگ اور تنبیہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کا تاکیدوں کے ساتھ اس چیز کو بیان کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے جو پورا ہو کے رہنے والا ہے۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ بھی ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے کہ جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ وَمَن تَبِعَكَ، اور جو بھی تیری پیروی کرنے والا ہے۔ من کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے کسی بھی عقل مند چیز کے لیے، اور اس میں شمول ہوتا ہے یعنی شامل ہوتا ہے ہر چیز پر، یعنی من چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کیسا بھی شخص کیوں نہ، سبھی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ ہم کو کیا تنبیہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو جن لوگوں سے بھرنے کا وعدہ کیا ہے، ہر وہ شخص ہے جو شیطان کی پیروی کرنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل سے ہو، کیسا بھی کسی بھی عہدے منصب پر ہو، کسی بھی یعنی کہ حیثیت سے ہو دنیا کے اندر، کسی نبی کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو، کسی نبی کا باپ بھی کیوں نہ ہو، لیکن جب شیطان کے طریقے پر، اس کے منہج پر چلنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ان سبھی کے لیے وعدہ ہے جہنم میں جانے کا، جہنم سے بھرنے کا، جس میں انسان کو اس بات کی تنبیہ ہے کہ کس قدر ضرورت ہے انسان کو اپنے اعمال کو دیکھنے کی، اور نہ کہ صرف اپنے حسب و نسب اور ان چیزوں کا سہارا لینے کی کہ جو بعض اوقات لوگ یہ چیز کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم اور شیطان کا، ابلیس کا یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کو لوٹاتا فرماتا ہے کہ یہ باتیں جو تم کو میں نے بیان کی ہیں، یہ دعوت جو تم کو دے رہا ہوں، اس صورت میں ہو یا پورے قرآن میں ہو یا اور بھی ہو، اس دعوت پر، اس ساری میری تبلیغ پر اور اس ساری محنتوں پر قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں تم سے کسی اجرت معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اور یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہم یہ چیز بار بار پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بات کہلوائی، سورہ شعراء میں ہم نے پڑھا ہے، ہر نبی کا اللہ نے ذکر کرتے ہوئے خاص طور پہ اس کا ذکر کروایا کہ میں تم سے کسی اجرت معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اس کی دو وجہ ہیں، ایک تو کافروں کے حوالے سے، مشرکین کے حوالے سے، کہ مشرکین، کافر، نبیوں کے دشمن عام طور پر جب بھی کوئی نبی کو دعوت کا کام لے کے کھڑا ہوتا تو مشرک کافر کیا سمجھتے کہ لازماً اس کا کوئی مقصد ہے، یہ دعوت دے کر، یہ کام کر کے کوئی نہ کوئی چیز چاہتا ہے، منصب چاہتا ہے، عہدہ چاہتا ہے، مال چاہتا ہے، کوئی اس طرح کی چیز چاہتا ہے، اس لیے یہ کام کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حقیقت انسان کی یہ ہے کہ انسان جس طرح کا اس کا خود اپنا دل ہوتا ہے، اپنی جو اس کی سوچ و فکر ہوتی ہے، اسی سوچ و فکر سے دوسروں کو دیکھتا ہے۔ جس طرح کافر بے ایمان خود ماتا پرست ہوتے ہیں، دنیا پرست ہوتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ جو بھی انسان کام کرتا ہے وہ دنیا کے لیے کرتا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ نبی رسول بھی جو دعوت لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی دنیا کا مفاد ہی چاہتے ہوں گے۔ تو ایک تو ان کا یہ وہم دور کرنے کے لیے، کہ مجھے اس کام کے پیچھے کوئی دنیا کا مفاد نہیں چاہیے، تو مجھ سے کوئی کس طرح کا معاوضہ نہیں چاہیے۔ دوسرا، اس کے اندر کیا معنی ہے کہ بعض اوقات انسان کو اگر کوئی چیز فری میں ملتی ہے، مفت میں ملتی ہے، تو اس کو وہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اگر کسی چیز کا اس کو معاوضہ دینا پڑے، کوئی اجر دینا پڑے، اس کے مد مقابل کو اس کو پیش کرنا پڑے، تو اس کو وہ چیز کرنا مشکل ہوتی ہے۔ تو عام طور پر جب بھی کوئی آدمی کسی کو کوئی اس کی رہنمائی کرتا ہے، خاص طور پر کوئی علم سکھاتا ہے، کوئی ایسی چیز سکھاتا ہے، تو عموماً ہر زمانے میں یہ چیز رہی ہے کہ اس کا معاوضہ لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی تاکہ مشرکوں، کافروں کے یا مخاطبین کے دل میں یہ نہ آئے کہ نبی آج ہمیں کوئی باتیں سکھا کر کل اس کا معاوضہ ہم سے کوئی طلب کرے گا، تاکہ ان کا وہ بھی وہم دور ہو جائے کہ میرا یہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس لیے
دوسری آیت میں یعنی کہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وما انا من المتکلفین، اور میں نہیں ہوں تکلف کرنے والوں میں سے، لیکن دوسری آیتوں میں کیا فرمایا ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میرا اجر، میرا معاوضہ کس پر ہے؟ وہ جہانوں کے رب پر ہے۔ اور یہ وہ منہج جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہر اللہ کے نبی کے منہج پر طریقے پر چلنے والے کا یہی منہج ہونا چاہیے، کہ کوئی شک نہیں کہ لوگوں سے، ان سے جو ہے یعنی کہ برا ہونا، لوگوں کی طرف نہ دیکھنا کہ ان سے کوئی مفاد ملے انسان کو، اور ان سے کس طرح کی چیز حاصل کرنے کا کوئی اس طرح کے مقصد نہ ہونا، کوئی شک نہیں کہ انسان کی دعوت کو کامیاب کرنے کے لیے بہت اہم ترین ایک اس کا رستہ اور اس کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کسی اجرت کا، معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتا، وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں ہوں کوئی تکلف کرنے والے، بناوٹ یعنی کہ بناوٹ کرنے والوں میں سے۔ تکلف کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اپنی اصل حقیقت سے بڑھ کر کسی چیز کی یعنی کہ اس میں بناوٹ کے طور پر، یعنی جو حقیقت نہ ہو اس حقیقت سے آگے بڑھ کر کوئی کام کرنا۔ یعنی آدمی فرض کرو جو جتنا کام کر سکتا ہے اس سے بڑھ کر کام کرے، کس لیے؟ بناوٹ کے طور پر، کوئی چیز کے کسی چیز کا اظہار جو اس کی اصل حقیقت ہے اس سے بڑھ کر کرے اس کی بناوٹ کے طور پر، تو یہ تکلف ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مثال دیتے ہیں کہ آدمی غریب آدمی ہے، فرض کرو اس کے پاس مہمان آتا ہے، اب مہمان کو اس کی خدمت کے لیے، اس کی مہمان نوازی کے لیے جو اس کے پاس حاضر موجود ہوتا اس کو دے دیتا، تو یہ تکلف نہ تھا۔ لیکن کیا ہے کہ اب اس کی مہمان نوازی کے لیے وہ قرضے اٹھائے اور ادھر ادھر سے یعنی کہ لوگوں سے لے کر اس کی مہمان نوازی کا انتظام کرے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ تکلف میں آتا ہے، اور اسی لیے تکلف سے منع کیا گیا، چاہے وہ تکلف کسی دعوت کے کام کے اندر ہو یا کسی بھی معاملے کے اندر، حتیٰ کہ دنیا کے معاملات کے اندر بھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس ایک مہمان آیا، تو مہمان کو کھانا دیتے ہوئے انہوں نے روٹی اور نمک کے ساتھ یہ ان کو پیش کیا کھانے کے طور پر، اور ساتھ یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تکلف کرنے سے منع کیا ہے، آپ نے ہمیں مہمان کے لیے تکلف کرنے سے منع کیا ہے۔ تو جو ان کے پاس حاضر موجود تھا انہوں نے مہمان کو پیش کر دیا، ان کے پاس خود روٹی نمک تھا، انہوں نے وہی مہمان کو دے دیا۔ اب مہمان نے جب دیکھا کہ صرف روٹی نمک، تو کہنے لگا کہ کاش کہ اس کے ساتھ کوئی زعتر یا کوئی ایسی چیز بھی ہوتی، اس نے زعتر کا نام لیا، اور عربوں کے ہاں زعتر کھانے کے ساتھ، روٹی کے ساتھ عموماً استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سلمان فارسی نے دیکھا کہ مہمان کی رغبت ہے زعتر کھانے کی، تو انہوں نے کیا کیا، اب ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، تو ان کے پاس صرف وضو کا لوٹا تھا، انہیں وہ لوٹا جو ہے دکاندار کے پاس گروی رکھوایا، اور گروی رکھوا کر اس سے زعتر لیا تاکہ مہمان کو پیش کر سکیں۔ تو مہمان نے نمک، زعتر اور روٹی کھائی، تو اس کے بعد کیا کہتا ہے الحمدللہ الذی قنعنا بما اعطانا، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہم کو کفایت دی، ہم کو قناعت عطا کی جو ہمیں دیا تھا۔ تو سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر قناعت کرتا تو میرا لوٹا جو ہے دکاندار کے پاس نہ ہوتا۔ تو خیر کہنے کا مقصد، تو تکلف کا معنی کیا ہے جو ہم اس مثال میں دیکھ رہے ہیں کہ سلمان فارسی نے کہ جو مہمان کے لیے یعنی کہ لوٹا گری رکھوا کر اس کے لیے زعتر کا انتظام کیا، یہ حقیقت میں وہ تکلف تھا کہ جو سلمان فارسی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن مہمان کا مطالبہ تھا۔ تو خیر کہنے کا مقصد تکلف کا، تو یہاں پر تکلف کا معنی کیا ہے؟ یہاں پر تکلف کے بارے میں یعنی کہ حضرت انس کی حدیث بھی ہے صحیح بخاری کی، لیکن میں نے کیا فرمایا کہ آپ فرمایا کہ نہینا عن تکلف، کہ ہمیں تکلف کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ تکلف ہر چیز کے اندر، چاہے وہ دعوت کے کام کے اندر بھی کیوں نہ ہو۔ دعوت کے کام کے اندر تکلف کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کہ آپ اپنی ذات کو اپنی حقیقت سے بڑھ کر ظاہر کریں۔ ہم نے تکلف کا جو معنی کیا ہے کہ جو اصل چیز کی جس کی اصل حقیقت ہے اس سے بڑھ کر اس کو ظاہر کیا جائے۔ تو آپ کو جو اللہ نے مرتبہ مقام دیا ہے، آپ کو جو حیثیت دی ہے، اس سے بڑھ کر اس کا اظہار کرے کہ میں یہ ہوں۔ اور کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی، بلکہ اللہ نے آپ کو جو مرتبہ مقام دیے تھے، آپ نے عموماً اس سے کم انداز سے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، نہ کہ اس سے بڑھ کر۔ اور اپنے آپ کو اس سے بڑھ کر پیش کرنا حقیقت میں ویسے بھی غلط چیز ہے، جھوٹ ہے۔ تکلف کے معنی میں اس میں بھی یعنی کہ اس میں بھی آتا ہے، اور ویسے بھی اس جھوٹ میں سے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے جو چیز اس کی نہیں ہے، اس کے پاس وہ چیز نہیں لیکن اس کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟
کلابسی ثوب الزور، جس طرح کہ کسی نے جھوٹے دو کپڑے پہنے ہوں، یعنی کپڑا اس کے اوپر کوئی نہ ہو لیکن وہ کہے کہ میرے اوپر کپڑے ہیں، تو یہ اسی میں آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان میں سے نہیں ہوں جو تکلف کرنے والے ہوں، جو تم کو اپنی ذات کو اپنی حقیقت سے بڑھ کر بتانے والے ہوں، بلکہ نہ تو تم سے کسی چیز کا مطالبہ ہے اور نہ میں تم اپنے آپ کو بڑا بناتا ہوں، بلکہ اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے اسی کے مطابق تم کو اس کی دعوت دیتا ہوں۔ اور تکلم میں سے علم کے حوالے سے خاص طور پر یہاں پر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق علم کے ساتھ ہے، علم کے حوالے سے تکلف یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ایسی بات کہے جس کا اس کو علم نہیں ہے، انسان ایسی بات کہے جس کا اس کو علم نہ ہو، یہ بھی تکلف میں سے ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے حقیقت میں ویسے بھی۔ اور اسی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگوں، اگر کسی سے کوئی چیز پوچھی جائے تو جو چیز اس کو معلوم ہے بتا دے، اور جس کو معلوم نہ ہو وَمَن لَّمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ، جس کو علم نہ ہو وہ کہہ دے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمْ اللَّهُ أَعْلَمُ۔ ابن مسعود کا یہ قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ علم میں سے یہ بھی ہے کہ جس کو اگر کسی چیز کا علم نہ ہو وہ یہ کہہ دے، اگر اس سے پوچھا جائے تو یہ کہہ دے کہ مجھے علم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اپنے نبی، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، کہ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کا معاوضہ نہیں مانگتا، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والے میں سے ہوں کہ ایسی بات کا دعویٰ کروں، ایسا علم کہوں کہ جس کا مجھ کو علم نہیں ہے۔ تو چنانچہ کسی چیز کا علم نہ ہونا، اس پر یہ کہہ دینا کہ اللہ عالم، یہ بھی علم کا حصہ ہے، یہ کوئی جہالت لا علمی نہیں ہے بلکہ یہ بھی علم کا حصہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو آپ دیکھو گے کہ کتنے مسائل میں جب ان کو علم نہیں ہوتا تو بغیر کسی حرج کے آگے سے کہہ دیں گے لا عالم یا اللہ عالم۔ تو اس میں کوئی حرج محسوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گناہ اور حرج یہ ہے کہ آدمی کو علم نہ ہو اور وہاں پر غلط بات کہہ دے، غلط فتویٰ دے دے، خود بھی اپنے آپ کو گناہ گار بنائے اور دوسرے کو بھی گمراہ کر دے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو نہیں ہے مگر ذکر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، یعنی یہ قرآن، یہ وہی جو لے کر آیا ہوں، یہ کیا ہے؟ جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، ان کے لیے، یعنی کہ ایک اللہ کی طرف سے دی ہوئی وحی ہے، ان کے لیے ان کو زندگی گزارنے کا منہج طریقہ دیا گیا ہے۔ صرف اس کی حقیقت یہ ہے، نہ کہ میری اپنی طرف سے کوئی گھڑی باتیں ہیں۔ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، وَلَا تَعْلَمُنَّ، یہاں پر جو پہلا لام اور آخر میں نون لگا ہے، یہ بھی دونوں تاکید کے لیے کہ یقیناً ضرور تم جان لوگے نَبَأَهُ، اس کی خبر، یعنی اس وحی کی خبر، اس قرآن کی خبر تم جان لوگے بعد حین، ایک وقت کے بعد۔ اب خطاب چونکہ مشرکوں کو، کافروں کو ہے کہ جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، اس کو نہیں ماننے والے، تو ان کو ایک دھمکی کے انداز سے کہ اگر تم اس کو نہیں مانتے، اس کو قبول نہیں کرتے، تو ایک وقت کے بعد تم کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ سچ ہے، اللہ کی طرف سے ہے یا کوئی جھوٹ ہے، شیطان کی بات ہے، کسی کی اپنی گھڑی بات ہے۔ تم کو ان قریب، ایک وقت کے قریب بات پتہ چل جائے گا۔ اب وہ وقت کون سا ہے؟ یعنی دھمکی ان کو جو دی جا رہی، کب کی دی جا رہی ہے؟ ممکن دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان قریب جب کہ حق جو ہے وہ باطل پر غالب آئے گا تو تم کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے، یہ دین، یہ وہی حق ہے۔ اور یہ وقت آیا جنگ بدر میں ہی، اللہ نے جس کو یوم الفرقان کا نام دیا ہے، جنگ بدر کو، یہ فرقان یعنی فرق کرنے کا دن تھا حق و باطل میں۔ اسی دن کافروں کو واضح ہو گیا تھا، پتہ چل گیا تھا کہ ہم کس باطل پر ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام جو وحی لے کر آئے ہیں وہ کس قدر حق اور سچ ہے۔ اور اس طرح اس کے بعد کی جنگوں میں بھی، اس کے بعد کے مارکوں بھی، جیسے جیسے اسلام کا غلبہ ہوتا چلا گیا اور یہ حق واضح ہوتا چلا گیا، اور پھر لوگوں کے سامنے اس حق کی حقیقت سامنے چلی آتی گئی۔ اور اگر کسی کو دنیا میں اس کی حقیقت سامنے نہیں کھلی تو قیامت کے دن وہ کھل جائے گی، کہ ایک وقت تک تم کو اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ قرآن کیا ہے، یہ وحی کیا ہے، یا اس کے اندر کیا خبر آئی ہے۔ اسے وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ، اور یقیناً تم کو ان قریب اس کی خبر مل جائے گی بعد حین، ایک وقت کے بعد، چاہے وہ بدر کی جنگ میں ہو یا بعد کے اسلام کے غلبے کے انداز جو تھے اس میں ہو، یا پھر قیامت کے روز کہ جب اسلام غالب آئے گا اور وہاں پر حق کا ہی غلبہ ہوگا اور باطل وہاں پر مٹ چکا ہوگا اور باطل کا کوئی وہاں پر حقیقت نہ ہوگی۔ اس وقت باطل پرستوں کو اپنے باطل کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کس باطل پر تھے اور کس گمراہی پر تھے۔ تو یہ تھی آج کی آیات کی تفسیر۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔